بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم، دیار دین میں خوش آمدید۔ انسانی قتل اور بالخصوص ایک مسلمان کا قتل، یہ اللہ عز و جل کے غضب کو بہت بڑھا دیتا ہے۔ اسلام نے جو آ کے انسانیت کو عزت بخشی ہے وہ کسی بھی اور مذہب نے نہیں بخشی۔ سب سے پہلے اب قرآن پاک کی جسٹ ایک آیہ کریمہ میں کوٹ کرتا ہوں۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے۔ تو جہنم کیا ہے سب جانتے ہیں کہ یہ وہ آگ ہے جو اللہ پاک نے آخرت میں گناہگاروں اور کفار کے لیے تیار کر رکھی۔ عام مسلمان، یہ خاص بات ہے، توجہ کے ساتھ اس کو ذہن میں رکھیں۔ عام مسلمان جب کوئی گناہ کرے گا تو گناہ کرنے کے بعد جب وہ جہنم میں جائے گا، اپنے حصے کی سزا پانے کے بعد اللہ پاک کرم فرمائے گا اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مبارکہ سے اسے جہنم سے خلاصی مل جائے گی، وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ مگر اس آیہ کریمہ میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جس نے اگر کسی نے ناحق مسلمان کو قتل کیا، فرمایا ایک تو وہ جہنم میں جائے گا، آگے اللہ پاک نے جو ارشاد فرمایا خالدن فیہا، وہ اس میں ہمیشہ رہے گا۔ جان بوجھ کر قتل کیا تو رب کہہ رہا ہے، اے ناداں، اے اپنی وزارتوں پہ گمنڈ کرنے والے بے حس انسان، تو نے میرے ایک بندے کو ناحق قتل کیا، تو اللہ پاک نے فرمایا ہمیشہ تمہیں جہنم میں رکھوں گا۔ پھر مالک کا غضب یہاں بھی ٹھنڈا نہیں ہوا، آگے فرمایا وغضب اللہ علیہ، اور اللہ تعالیٰ اس پر اپنا غضب فرمائے گا۔ آگے فرمایا ولعنہ، اور اس پر لعنت کی جائے گی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بدبخت کے لیے دردناک عذاب، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا۔ کسی مسلمان کو ناحق قتل کرنا، اس لیے قتل کر دینا اس عرش شریف کو کہ وہ تمہاری کرپشن، تمہاری ناجائز، تمہارے کام کو وہ اجاگر کر رہا، اس ملک کے ساتھ مخلص تھا، اسے قتل کروا دیا جانا، اسے ملک سے باہر بھگا دیا جانا، سفاک قتل کیا۔ ایسے ظالموں کا انجام اللہ پاک نے یہ تیار کر رکھا۔ یہ تو مسلمان تھا، مگر اس کے برعکس آپ دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی نے تو ناحق بغیر کسی وجہ کے کسی پرندے کو بھی قتل کرنے سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا۔ المعجم الکبیر کے اندر حدیث پاک ہے، جلد نمبر 7 ہے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بلا وجہ کسی چڑیا کو بھی قتل کرے گا، بھی ایسے شوقیہ طور پہ قتل کر دی، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گی۔ وہ اسلام تو جان کو اتنی عزت دیتا ہے، تم ظالم لوگوں
یہ تو یہ پرندہ ہے، تو کہاں اشرف المخلوقات؟ ایک پرندے کی بلا وجہ جان لینے پر اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا، کیوں لی تو نے بندے جان؟ تو یہ تو انسان تھا، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں وہ تم لوگوں کو ننگا کر رہا تھا تو تمہارے بھلے کے لیے کر رہا تھا۔ بھلا آپ سوچیں گے، کوئی سوچے گا جی اس میں کیا بھلا کر رہا تھا؟ کہ تم لوگوں کو دنیا میں سزا مل جاتی تو آخرت کی سزا سے بچ جاتے، حد شرعی جس پر لگ جاتی ہے اس پر پھر دنیا میں جسے حد شرعی جس پر لگ جائے اس پر آخرت کا عذاب ٹل جاتا ہے۔ جو تمہارے بھلے کے لیے وہ کر رہا تھا کہ آخرت کا عذاب بہت دردناک ہے۔ اس قوم کے ساتھ مخلص تھا، اس ملک کے ساتھ مخلص تھا۔ ایک چڑیا کو بلا وجہ قتل کرنا اس کا بھی جواب ہے، تو کہاں مومن، کہاں ایک مسلمان؟ پھر دیکھیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک جلد نمبر 1، فرمایا خبردار میرے بعد کفر کی طرف لوٹ نہ جانا، کہ تم میں سے بعد کی گردنیں مارنا شروع کر دیں۔ آقا فرما رہے ہیں بھی یہ عمل ایک مسلمان نہیں کر سکتا، یہ عمل کافر کرتے ہیں، نہ حق قتل کرتے۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ یہ کام فرعون کرتا تھا، نمرود کرتا تھا، ابو جہل کا کام ہے یہ۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا، سنن الکبریٰ کے اندر جلد نمبر 8، فرمایا کسی مومن کا قتل اللہ کے ہاں دنیا کے زوال سے بھی بڑا جرم ہے۔ کسی مومن کو قتل کرنا، سوچیں پوری دنیا پہ زوال آ جائے تو ایک طرف میرے آقا فرما رہے ہیں بھی ایک مسلمان کو، ایک مومن کو نہ حق قتل کر دینا، پوری دنیا پہ زوال آ جائے تو ایک طرف اس سے بھی بڑا جرم کیا ہے؟ ایک انسان کا قتل کرنا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ کی، بیت اللہ شریف کی کا غلاف پکڑ کر نہیں فرمایا تھا، فرمایا تھا کعبہ تو مجھے بڑا عزیز ہے، تو مجھے بڑا پیارا ہے، میں یہاں پلا ہوں، بڑا ہوں، تو پہلا گھر ہے اللہ کا، مگر یاد رکھ مجھے ایک انسان کی عزت، اس کی جان کی حرمت تیری عزت سے بھی زیادہ پیاری۔ کیسے مسلمان ہیں آپ؟ کس منہ سے حج کرنے جاتے ہو؟ کس منہ سے احرام پہنتے ہو؟ ظالمو حیا کرو، ڈوب مرو۔ اوپر سے جو دنیا سے چلا جائے، وہ کوئی دشمن بھی چلا جائے، کوئی بڑا گناہگار بھی چلا جائے، اس کے لیے بھی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا فرمایا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا ہے اس کے لیے بھی حسن ظن رکھو۔ اور تم ایسے کمینے اور گھٹیا لوگ ہو، اسے ملک سے پہلے یہاں سے جانے پر مجبور کیا، اس کے بعد اسے پھر اس کا قتل کروایا، قتل کروانے کے بعد پھر اس پر اب گھٹیا الزام بھی لگا رہے، شرم نہیں آتی؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم مگر تمہیں نہیں آتی۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنیے گا، بخاری شریف کے اندر جلد نمبر 2، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ذمی کافر کو قتل کرے اسے جنت کی خوشبو بھی حاصل نہ ہوگی جو بلا وجہ کسی کافر کو قتل کر دے۔ پھر فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ 40 سال کی مسافت سے آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اگر 40 سال سفر کرے نا، 40 سال کا سفر رہتا ہو جنت کی طرف، اتنی دور سے جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے، اتنی خوشبو ہے اس جنت کی، ایسا اسے مالک نے بنایا ہے۔ تو فرمایا جو کسی ذمی کافر کو بھی قتل کرے اسے جنت کی خوشبو بھی حاصل نہیں ہوگی۔ تو ناداں ایک محب وطن کو قتل کرتے،
ان کے لیے قتل کیا ہے؟ ان ظالموں نے تو 14 قتل ماڈل ٹاؤن میں نہیں کر دیے تھے، دن دہاڑے کر دیے تھے۔ کچھ شرم ہوتی ہے، کچھ حیا ہوتی ہے، مگر جب ضمیر مر جائیں تو نہ شرم رہتی ہے نہ حیا رہتی ہے۔ عام ناظرین سے، سامعین سے گزارش ہے، خدا کے لیے ایسے ظالم، ایسے سفاک و جابر لوگوں کا ساتھ کم از کم ہرگز مت دیں۔ والسلام۔